رشد اور رشید سے کیا مراد ہے؟ یتیموں کو ان کا مال کب واپس کرنا چاہیے؟ اس کے قوانین کیا ہیں؟ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم 6 اور 7 آیتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور شروع کرتے ہیں 6 آیت کی تلاوت کے ساتھ۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ سن بلوغ و ازدواج کی حد کو پہنچ جائیں، پس اگر ان میں کافی سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کا مال انہیں لوٹا دو، اور اسے اس اندیشے کی وجہ سے فضول خرچی اور جلدی میں خرچ نہ کر ڈالو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ جو ولی یا سرپرست دولت مند ہے تو اسے یتیم کے مال سے حق زحمت لینے سے بچنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کے عوض دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ جب ان کے سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد ان کا مال انہیں واپس کرو تو کچھ لوگوں کو اس پر گواہ اور شاہد بھی بنا لو۔ گواہی ظاہری طور پر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، ورنہ حساب لینے کے لیے تو اللہ تعالی ہی کافی ہے۔ اس آیت کا ایک اہم نقطہ ہے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آنستم منہم رشدا سے مراد یہ ہے کہ یتیم افراد میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ من لا یحذرہ الفقیہ، جلد نمبر 4 صفحہ 223۔ اور ایسا ہی فرمایا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سے مراد اتنی مقدار ہے کہ اس کا پیٹ اس سے بھر جائے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ 130۔ نقطے کے بعد آئیے پیغام پہ گفتگو کی جائے۔ پیغام مال یتیم کی واپسی کے لیے قوانین۔ 1، یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے اقتصادی سوجھ بوجھ کے لیے آزماؤ اور ان میں خرید و فروخت یا لین دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے ان کی تربیت کرو۔ 2، یتیم فرد اپنے ولی کے زیر نظر رہتے ہوئے اپنے مال میں تصرف اور استعمال کا حق رکھتا ہے۔ وابتلو پر عمل کا لازمہ یہ ہے کہ یتیم اپنے ولی کے زیر نظر مال میں تصرف کرے تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ 3، سرمایہ کو ان کے اختیار میں دینے کے لیے جہاں سن کے لحاظ سے بالغ ہونا ضروری ہے وہاں اقتصادی اور اجتماعی و معاشرتی بلوغ بھی ضروری ہے۔ 4، یتیم کا مال اس کے سپرد کرنے کے لیے خیال اور گمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ احتیاط کے پیش نظر ان میں سوجھ بوجھ کی موجودگی کا پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ 5، ملکیت کے لیے تصرف اور استعمال کا جائز ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ یتیم مالک ہے لیکن جب تک اس میں رشد فکری و عملی نہ آ جائے وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ 6، دولت مند افراد کو معاشرتی و اجتماعی خدمات انجام دیتے ہوئے لوگوں کی تعریف و تمجید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ 7، حق زحمت لینے کے لیے ضرورت اور معمول کے مطابق رائج اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ 8، یتیموں کے مال کی بھی حفاظت کرو
اور اپنی آبرو کو بھی بچاؤ۔ انہیں مال واپس کرتے وقت گواہ ضرور ٹھہرا لیا کرو تاکہ اس طرح سے آئندہ کے لیے پیش آنے والے اختلافات اور تہمتوں سے تمہاری آبرو محفوظ رہے۔ 9، انسانوں کی گواہی دنیاوی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہے، جبکہ خدا کی گواہی آخرت کے لیے ہے۔ گواہوں کا مقرر کرنا معاشرے میں لڑائی جھگڑوں سے بچاتا ہے، لیکن قیامت کا حساب اپنی جگہ باقی ہے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے مرنے کے بعد ان کے مال سے کچھ حصہ تو خاص مردوں کا ہے، اور اسی طرح ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے سے کچھ خاص حصہ عورتوں کا بھی ہے۔ خواہ ترکے کی مقدار کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر شدہ اور یقینی ہے۔ اس آیت کے پیغام کچھ اس طرح ہیں۔ ایک، عورتیں بھی مردوں کی طرح حق وراثت رکھتی ہیں اور دین ان کے حقوق کا محافظ ہے۔ 2، ارث ملکیت کا سبب بنتی ہے۔ 3، جو رشتہ دار نسب کے اعتبار سے قریب تر ہیں وراثت میں حق اولویت رکھتے ہیں۔ 4، اصل چیز وراثت کی عادلانہ تقسیم ہے، اس کی مقدار ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ 5، وراثت میں مقرر کردہ حصے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ رشید بچے میں اتنی سوجھ بوجھ آنی چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اور عورتیں بھی مردوں کی طرح حق وراثت رکھتی ہیں۔ اب ہمارا وقت تمام ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔